عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، بلا تاخیر و تمہید سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، چارہ ساز درد مندہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء مع علم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ نورانی و عرفانی محفل ہمارے پیر و مرشد قبلہ و کعبہ آقا و مولا ہادی و داتا حضرت الحاج الشاہ محمد ثقلین میاں حضور قادری مجددی نقش بندی نور اللہ مرقدہ کے عرس پاک کی محفل ہے، تو میں ضروری اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے کچھ نصیحتیں آپ تک پہنچاؤں جو میاں حضور کی تعلیم تھی۔ ساری زندگی میاں حضور جن باتوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھاتے رہے، بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں اور میں اپنی گفتگو کا آغاز ان 4 مصروں سے کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، درس ثقلین کے اعلان ہے غوث اعظم، درس ثقلین کے اعلان ہے غوث اعظم، آپ کا سب یہاں فیضان ہے غوث اعظم، آپ کا سب یہاں فیضان ہے غوث اعظم، اور حق سے ڈرتے ہیں جو باطل سے نہیں ڈرتے وہ، حق سے ڈرتے ہیں جو باطل سے نہیں ڈرتے وہ، سچے مومن کی یہ پہچان ہے غوث اعظم، سچے مومن کی یہ پہچان ہے غوث اعظم۔ شاعر کہتا ہے، وہی پار بیڑا لگا غوث اعظم، وہی پار بیڑا لگا غوث اعظم، تیرا نام جس پہ لکھا غوث اعظم، تیرا نام جس پہ لکھا غوث اعظم، اور ہمیں پیر ثقلین میاں کیا ملے کہ، ہمیں پیر ثقلین میاں کیا ملے کہ، تیرا مل گیا آستہ غوث اعظم، تیرا مل گیا آستہ غوث اعظم، اور ولایت علی کے تو گھر سے چلی ہے، ولایت علی کے تو گھر سے چلی ہے، مگر پائی تو نے ہے شاہ غوث اعظم، مگر پائی تو نے ہے شاہ غوث اعظم۔ ملت اسلامیہ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس معتبر اور متبرک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایہا الذین، اے ایمان والو،
इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आज की इस महफिल में हमें पता ये लगाना है कि सच्चे कौन हैं, सच कहते किसे हैं, सच है किस चिड़िया का नाम। अगर हमने ये पता लगा लिया तो हमारा महफिल में बैठना कामयाब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ये नहीं फरमाया कि सच बोलो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच बोलना बड़ा दुश्वार है, और मैं आपको ये बता दूं कि सच किसे कहते हैं और सादिक क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सादिक वो होता है जो अपनी जबान से जो कह देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा कर दिया करता है। सादिक की पहचान कुरान ने ये बयान फरमाई कि सादिक वो होता है कि जो कुछ जबान से कह दे, अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा कर दे, वो सादिक कहलाता है। जैसे कि सादिका सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर दौरा है, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन का दौर है। आपने अपनी अम्मी जान से फरमाया, ए अम्मी जान, कल ईद का दिन है, लोग नए नए कपड़े पहनकर बाहर निकलेंगे, लोग नए नए लिबास में बाहर निकलेंगे। अम्मी जान, हमारे पास कोई लिबास नहीं है। ए अम्मी जान, हम क्या पहनेंगे, हमारे पास तो कोई कपड़ा नहीं है। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती है, ए बेटे हसनैन, क्यों परेशान होते हो, तुम्हारा जोड़ा, तुम्हारा लिबास कल सुबह दर्जी लेकर आएगा, तुम उस नए लिबास को पहन लेना। अब मिल्लत इस्लामिया सैयदा कायनात ने अपनी जबान से ये जुमले कह दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ, जन्नत से एक जोड़ा लेकर जाओ, और वो जोड़ा इमाम हसन और इमाम हुसैन को जाकर अता कर दो, और लेकर उसको जाओ। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत में जोड़ा आया कहाँ से, जन्नत में जोड़ा आया कहाँ से। तो उलमा फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व ताला ने ये ड्यूटी लगा रखी है कि जन्नत के अंदर आपको लिबास सिलने का काम दिया गया। वो जोड़ा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तैयार किया, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए सैयदा कायनात के दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया, मन दक्कल बाब, दरवाजे पर कौन? तो आवाज आती है, खय्यातुल हसनैन, हसनैन का दर्जी, हसनैन का दर्जी। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इमाम हसन के लिए, इमाम हुसैन के लिए जन्नत से लिबास भिजवाया। कहा, जिब्रील, आज तुम्हारी आकिबत, आज तुम्हारी जो है बुलंदी इसी चीज में है कि आज तुम जो है अपने नाम से न जाने जाओ। जब कोई पूछे कौन, तो कह देना मैं हसनैन का दर्जी हूँ, मैं हसनैन का दर्जी हूँ, हसनैन का लिबास लेकर आया हूँ। सैयदा कायनात ने कहा, मंदक्कल बाब, दरवाजे पर कौन? तो फरमाया, खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। वकूनू मअ सादिकीन का मायना ये है कि जो कह दिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा कर दे, अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा कर दे, वो सादिक कहलाता है। और सच जो हमने देखा वो कह दिया, ये सच कहलाता है। यहाँ पर हरगिज हरगिज मैं नहीं चाहता था ये बात कहना, लेकिन आप सब जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत करीमा की रोशनी में ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि इश्तिहार में जो तारीख चांद की लिख दी जाती है, अल्लाह तबारक व ताला फिर उसको पूरा करता है। सादिक का मायना ये होता है।
آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیر و مرشد کو وہ عظمت وہ عزت بخشی ہے کہ جو یہاں تاریخ اشتہار میں دے دی جاتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے. یہ ولیوں کی شان ہوا کرتی ہے. بہر کیف اللہ پاک ہم سب کو میاں حضور سے سچی محبت عطا فرمائے. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. حضرات محترم، صرف اور صرف میں آپ کے سامنے چند دیر حاضر آیا ہوں. ان چند دیر میں آپ کو مجھے یہ بتانا ہے کہ میاں حضور سے محبت جو ہم کرتے ہیں یا تصوف کی روشنی میں، طریقت کی روشنی میں جو معیار بتایا گیا ہے اس کو ہم کتنا فالو کرتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میں اپنی بات مرشد ککرالہ حضرت قبلہ سیدنا سرکار شاہ درگاہی محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس واقعے سے شروع کرنا چاہتا ہوں. حضرت قبلہ سیدنا سرکار شاہ درگاہی محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا حضور مجھ پر کرم فرمائے، حضور میرے حال پر رحم فرمائے، میں بہت بیمار ہوں، مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے. حضور بڑے بڑے علاج کرائے، بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، بڑے بڑے میں نے علاج کرائے لیکن کہیں سے مجھے شفا نہ مل سکی. آپ اپنی حالت میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کیا مرض ہے تجھے؟ تو کہنے لگی حضور یہ جو میرا آپ کو بدن نظر آ رہا ہے، حضور مجھے کوڑ کی بیماری ہو گئی ہے، برس کا مرض ہو گیا ہے، میرے جسم کے اوپر سفید دھبے ہیں اور یہ کسی صورت میں جانے کا نام نہیں لیتے. آپ نے آنکھوں کو بند کیا، آپ نے فرمایا یہ تیرا مرض اچھا نہیں ہوگا، یہ تیرا مرض اچھا نہیں ہوگا. وہ اٹھی اور وہاں سے تشریف لے گئی، چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد رامپور شریف میں ایک اللہ کے ولی کوئی آئے مجذوب کامل، وہ آئے اس کے دروازے پر. اس نے ان سے بھی یہ عرض کیا اور کہا کہ بابا میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ مجھے اچھا کر دے، میرے مرض کو اللہ دور کر دے. وہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو جانتی نہیں ہے کہ تو جس شہر میں رہتی ہے، جس شہر میں تو نے سکونت اختیار کی ہے، وہاں ایک اللہ کا بڑا فقیر رہتا ہے، اللہ کا بڑا مقدس ولی رہتا ہے. تو درگیہ کے پاس چلی جا، اس سے دعا کرا دے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے تیرے اس مرض کو ختم کر دے گا. اس نے منہ بنایا، کہنے لگی کہاں کا آپ بتا رہے ہیں، میں تو کئی چکر لگا چکی، مجھے تو وہاں سے کوئی فیض نہ ملا، مجھے تو وہاں سے کچھ نہ ملا، اور انہوں نے تو منع کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس مرض کو اچھا نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں تو میرے کہنے سے جا، اور جب وہ اپنے حال میں نہ ہوں، جب وہ اپنے حال میں نہ ہوں تب تو ان سے کہنا، وہ تیرے لیے ضرور دعا کریں گے. جب ان پر کیفیت طاری ہو، جب وہ دوسرے کسی حال میں ہو، اللہ کے جذب کی کیفیت میں ہو، تب تو اس سے کہنا، وہ تیرے لیے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا یہ مرض دور کر دے گا. ملت اسلامیہ وہ گھڑی آتی ہے، وہ وقت آتا ہے، وہ عورت انتظار میں ہے، روز خانقاہ شریف کے چکر لگاتی ہے، روز خانقاہ شریف میں جاتی ہے. ایک دن کیا دیکھتی ہے، مرشد ککرالہ ہمارے آقا و مولا سیدنا شاہ درگاہی محبوب الہی جذب کی کیفیت میں ہے، جذب کی حالت میں ہے، آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں، آنکھیں آپ کی بند ہے، بہت دیر سے آپ مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جاتی ہے، روتی پڑتی قدموں میں گر جاتی ہے، کہنے لگی حضور آج تو مجھے آپ واپس نہ بھیجنا، حضور آج میرا کام بنا دیجئے، حضور میرے لیے دعا فرما دیجئے، حضور میں بڑی مجبور ہوں، بڑی لاچار ہوں، میں نے بڑے بڑے علاج کرائے، میں نے بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا لیکن کہیں سے شفا نہ ملی. اے سرکار میرے لیے دعا فرما دے، اللہ میرا یہ مرض دور کر دے، اللہ مجھے شفا عطا کر دے. آپ آنکھوں کو کھولتے ہیں، آنکھوں کو کھولنے کے بعد آپ اس پر نظر ڈالتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ جاؤ اپنے گھر پر جاؤ، ایک کالی چادر لے لو، کالی چادر لینے کے بعد اس کو اوڑھ لو اور اپنے جو ہے ایک کمرے میں بند ہو جاؤ. 8 دن تک کمرے سے باہر نہ نکلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا یہ مرض دور کر دے گا، اللہ تمہیں شفا عطا کر دے گا. وہ عورت کہتی ہے، آپ کی تاریخ حیات میں لکھا ہے کہ اس عورت نے یہی کام کیا. اپنے گھر آتی ہے، گھر آنے کے بعد
ایک چادر لیتی ہے, کالے رنگ کی چادر لینے کے بعد اس کو زیب تن کر لیتی ہے. زیب تن کرنے کے بعد وہ چادر اوڑھ کر 8 دن تک اپنے مکان میں بند ہو جاتی ہے, اپنے کمرے میں بند ہو جاتی ہے. بند ہونے کے بعد جب وہ چادر اوڑھ کر باہر نکلتی ہے, جسم سے چادر ہٹاتی ہے, تو اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محبوب الہی کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے اس کے مرض کو دور کر دیا ہے. اس کا جو مرض تھا وہ جاتا رہا, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صحت عطا کر دی. جب وہ صحت اس کو مل جاتی ہے تو وہ سرکار کے قدموں میں جاتی ہے, سرکار کے قدموں میں جا کر گر جاتی ہے اور سرکار سے معافی تلافی کرتی ہے. کہتی ہے حضور میں تو بدظن ہو گئی تھی کہ مجھے آپ نے دھتکار دیا ہے, مجھے آپ نے بھگا دیا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعاؤں سے میرا کام بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا سے میرا حال اچھا کر دیا ہے. تو ملت اسلامیہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے جب اپنی کیفیت میں ہوتے ہیں, جب اپنے حال میں ہوتے ہیں, ہم تو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سامنے میاں حضور بیٹھے ہیں, سامنے میاں تشریف فرما ہے. ہم گئے کہا حضور ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے, حضور ہماری اولاد ہو جائے, حضور یہ پریشانی بھی دور ہو جائے, اور اس کے بعد ہم چلے آتے ہیں. پھر ہمارے دل میں نہ جانے کتنی ایسی باتیں جنم لیتی ہیں. لیکن میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہم یہ نہیں جانتے کہ جب اللہ والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کس حال میں ہوتے ہیں, کب رب سے ملاقات کا وقت ہے, کب رب سے محو گفتگو ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے پاس جاتے رہو, ان سے عرض کرتے رہو, ان سے دعائیں کراتے رہو. جس دن بھی ان کی نگاہ کرم اٹھی تو قسم خدا کی شاعر نے کہا تھا, کیا کہا تھا کہ نظام دو عالم بدل ڈالے دم میں, نظام دو عالم بدل ڈالے دم میں, اگر ضد پہ آ جائے اللہ والا, اگر یہ فیضان نظر اٹھا دیں گے, قلم کی نظر اٹھا دیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری تقدیر کو بدل دے گا. لیکن ہم چاہتے یہ ہے کہ جیسے ہی آستانے میں پہنچے ہمارا فوراً سلام ہو جائے, میاں کے پاس پہنچے اور میاں فرما دے کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا. لیکن میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہرگز ایسا نہیں ہے. مرشد ککرالہ حضرت محبوب الہی شاہ درگاہی محبوب الہی, اب آپ بتائیں جب وہ پہلی بار پہنچی تب آپ نے کہا تیرا کام نہیں ہوگا, تو اچھی نہیں ہوگی. لیکن جب دوسری بار گئی عقیدت میں چور ہو کر قدموں میں گری, کہا حضور کرم فرمائے, حضور رحم فرمائے. آپ اپنی حالت میں نہیں تھے, جذب کی کیفیت میں تھے, آپ پہ جذب طاری تھا. فرمایا جا تو اچھی ہو جائے گی, جا اللہ تجھے صحت دے دے گا, اللہ تجھے شفا عطا کرے گا. تو یہ سب کرم کے معاملے ہیں. یہاں آؤ اور کہتے رہو کہتے رہو, جب نگاہ کرم اٹھی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا کام ضرور بنے گا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں کیا بیان کروں, قبلہ و کعبہ آقا و مولا حضرت قبلہ شاہ محمد ثقلین میاں حضور علیہ الرحمہ کو اللہ نے وہ شان عطا کی ہے کہ میاں حضور کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ جس کے لیے جو فرما دیں اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا فرما دیا. بے شک قبلہ میاں حضور کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے. بہت سارے واقعات ایسے ہیں, وقت کی قلت دامن گیر ہے بحر کیف. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس آستانے سے لگائے رکھے. ملت اسلامیہ, میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے کہ قبلہ میاں حضور کا دامن عطا کیا ہے. بے شک کبھی کسی کے بہکاوے میں نہ آئے, کسی کی ادھر ادھر کی باتوں میں نہ آئے. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید کی شناخت پیر سے ہے اور پیر کی شناخت مرید سے ہے. کیا بات, کبھی کسی کے بہکاوے میں نہ آئے. آپ جہاں سے لگے ہوئے ہیں, جن کے قدموں سے لگے ہوئے ہیں, جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, آپ انہی کے در سے لگے رہیں اور اپنے کردار کو ایسا بنائیں, اپنی عادت و اطوار کو ایسا کریں کہ جب کوئی دیکھے تو کہے یہ فلاں کا مرید ہے, یہ فلاں کا مرید ہے. کیوں؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں مرید کی پہچان, مرید کی شناخت پیر سے ہے اور پیر کی پہچان, پیر کی شناخت مرید سے ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی طرف مائل کرتی ہیں. کبھی کبھی ہم اور آپ ایسا لباس
کہ ایسا حلیہ بنا لیا کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے یہ کہاں کا ہے. اپنا کردار، اپنا عادت و اطوار، اپنا سب کچھ ایسا بنائیں کہ دیکھنے والا کہے یہ فلاں کا مرید ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت قبلہ حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی توپ اللہ ہے، مومن کی توپ اللہ ہے. اور مجدد صاحب فرماتے ہیں، ہمارے سلسلے کے عظیم بزرگ آپ فرماتے ہیں، جب کوئی مرید اپنے پیر کا تصور کرتا ہے، جب کوئی مرید اپنے پیر کا دھیان خیال کرتا ہے تو گویا اس کا پیر اس وقت وہاں موجود ہوتا ہے، اس کا پیر موجود ہوتا ہے. یہاں پہ دو باتیں ہیں. ایک تو کیا، مومن کی توپ اللہ ہے، یعنی ہر برائی سے، ہر پریشانی سے بچانے کے لیے ذکر اللہ کرے. دوسرا مجدد پاک کا قول ہے کہ جب کوئی مرید اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اپنے پیر کا دھیان خیال کرتا ہے تو گویا اس کا پیر اس وقت وہاں موجود ہوتا ہے، سبحان اللہ. وہاں پر اس کا پیر حاضر ہوتا ہے. یہی تصوف ہے. تو جب آپ کو میاں حضور نے یہ عمل بتایا ہے ذکر اللہ کا تو کسی کی باتوں میں نہ آئے. کس بات کی شرم ہے؟ ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ذکر اللہ کیوں نہیں کرتے؟ شرم آتی ہے نا کہ سر ہلائیں گے، لوگ دیکھیں گے. کس بات کی شرم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسا تحفہ دیا ہے، ہمیں یہ ایسا تحفہ دیا ہے. میاں حضور جو آپ کو تحفہ دے کر گئے ہیں یہی نجات کا ذریعہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کا ذکر کرو خفیہ طریقے سے، کبھی سانس کے ذریعے. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور میاں حضور آپ کو یہ عمل دے کر گئے ہیں. آپ کو یہ عمل دیا ہے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جاگنی کا وقت ہوتا ہے، انسان کے تمام اعضاء کام کرنا چھوڑتے ہیں لیکن سانس کا گھرہ باقی رہتا ہے، سانس کا آنا جانا لگا رہتا ہے. میاں حضور نے آپ کو وہ عمل دیا ہے کہ جب زبان کام نہ آئے گی، جب ہاتھ کام نہ آئیں گے، دنیا میں جب آپ رخصت ہو رہے ہوں گے تو آپ کی سانس کا آنا جانا لگا رہے گا. آپ اس وقت بھی ذکر اللہ کرتے رہیں گے. اگر سانس کے ساتھ آپ نے اللہ کا ذکر کیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا، انشاءاللہ بے آپ شک. کی نجات ہو جائے گی. ملت اسلامیہ جو میاں ہمیں طریقہ بتا کر گئے ہیں اس پر آپ گامزن رہے، سختی سے اس پر عمل پیرا رہے، اللہ کا ذکر کیا کرے. اور میاں کی تعلیم میں سے یہ بھی ہے، قبلہ میاں حضور علیہ الرحمہ فرماتے تھے ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو. سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ ہیں، اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھے ہیں، اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھے ہیں، دیکھا کہ سامنے جو ہے لوگوں کا تانتا بنا جا رہا ہے، لوگ جوک در جوک دوڑتے چلے جا رہے ہیں. ایک گہما گہمی کا ماحول ہے شہر میں، لوگ بھاگتے جا رہے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے پوری خانقاہ خالی ہو گئی، خانقاہ میں سے لوگ چلے گئے. آپ کے ایک مرید تھے، وہ آپ کی دیگچی مانج رہے تھے، وہ بیٹھے تھے دیگچی مانج رہے تھے، آپ کا ایک برتن مانج رہے تھے. آپ نے پوچھا بھئی یہ باہر کیسا شور و غل ہے؟ کہا حضور ایک کوئی فلاں بزرگ آئے ہیں تو ان کے لیے یہ سنا جاتا ہے جو ان کی زیارت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات کر دیتا ہے، جنت کا پروانہ عطا کر دیتا ہے. تو فرمایا کیوں بھئی تم نہیں گئے؟ تم کیسی دیگچی مانتے رہے، تم کیسے برتن دھلتے رہے؟ جانتے ہو جواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میری نجات کے لیے میں آپ کا برتن مانج رہا ہوں یہی کافی نہیں ہے، سبحان اللہ. مجھے کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جانے کی؟ کہ میری نجات کے لیے یہی برتن کافی نہیں ہے جو میں آپ کا برتن مانج رہا ہوں. ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو، یک درگیر محکم گیر، در در نہ بھٹکو، ایک دروازہ پکڑو مضبوطی سے پکڑو. ملت اسلامیہ ہم نے جس شیخ طریقت کا دامن تھاما ہے الحمدللہ ہر اعتبار سے ہم مطمئن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ سلسلہ عطا کیا ہے، ہمیں وہ شان والا سلسلہ عطا کیا ہے جس کی میں کیا شان بیان کروں، آپ سب جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میاں حضور کے دامن کرم سے وابستہ رکھے اور مرتے دم تک ہم اس در کے وفادار بنے رہے. آمین. ہمیں نہ بہکاؤ دنیا والو کہ ہم نہ ایسی خطا کریں گے، ہمیں نہ بہکاؤ دنیا والو کہ ہم نہ ایسی خطا کریں گے. ہم ان کے ٹکڑوں سے پل رہے ہیں کبھی نہ ان سے دغا کریں گے، ہم ان کے ٹکڑوں سے پل رہے ہیں کبھی نہ ان سے دغا کریں گے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی
جب انسان کو اچھے کاموں میں لگا دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چن لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اس کے جسم کے اندر سے انا ختم ہو جائے، اس کے دل سے کینہ بغض و حسد ختم ہو جائے۔ تو یہ جو اللہ والے ہیں، ان کی یہاں پر جو کام ہے وہ سب سے پہلے دل کی صفائی کا ہے۔ ہمیں میاں حضور نے ساری زندگی یہی تعلیم دی ہے، آپ لوگ اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور اپنے مرشد سے لگے رہیں، مرشد کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قبلہ بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ شریف میں یہ بات کیوں کہنے لگا، ذرا غور سے سنو، توجہ، اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور اپنے دل میں کسی کا بغض، کسی کا حسد، انا نہ رکھیں۔ کیوں یہ بات کہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مجھ سمیت ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم خانقاہ میں آئیں تو ہمارا فوراً ہی سلام ہو جائے، میاں کے پاس پہنچے فوراً ہی ہمیں ہاتھوں ہاتھ لے لیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری انا، یہ دل میں کیا ہے؟ کئی سال لوگوں سے چپلیں اڑوائی ہیں بزرگوں نے، تب کہیں خانقاہ میں داخل ہونے کا نمبر آیا ہے۔ حضرت قبلہ شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ، کتاب کا نام ہے حیات شاہ جی محمد شیر میاں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیلی بھیت شریف سے حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی غرض سے پہنچا۔ فرماتے ہیں شام کا وقت تھا، مغرب کا وقت تھا، جب ہم پہنچے تو خادمین نے جو ہے وہ گیٹ میں تالا لگا دیا تھا۔ قبلہ حافظ شاہ جمال اللہ کا دربار جو ہے اس وقت بند ہو چکا تھا، تالا لگا دیا گیا تھا۔ آپ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ فرماتے ہیں، ہم نے ان سے کہا بھیا ہمیں فاتحہ پڑھنا ہے، آپ دروازہ کھول دیجئے۔ اس وقت کے جو بھی خادم رہے ہوں گے انہوں نے کہا بھئی دروازہ تو نہیں کھلے گا، آپ کو فاتحہ پڑھنی ہے، آپ باہر سے پڑھ لیں۔ ان سے جو بھی گفتگو رہی، بہرے کیف یہ باہر سے فاتحہ پڑھی اور فاتحہ پڑھنے کے بعد پیلی بھیت شریف تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں قبلہ شاہ جی محمد شیر میاں کہ جب ہم پیلی بھیت پہنچے تو ہم نے دیکھا دل میں بڑی بے چینی، دل بے قرار ہے، کہیں سکون میسر نہیں، کہیں ہمیں قرار نہیں آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے جب کشف کے ذریعے معلوم کیا، مراقبہ کیا تو پتہ یہ چلا قبلہ حافظ شاہ جمال اللہ ہم سے ناراض ہو گئے۔ اللہ اکبر! قبلہ حافظ شاہ جمال اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ فوراً ہی آپ نے رخت سفر باندھا، آپ رامپور شریف پہنچے۔ پہنچنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ جو ہم نے گفتگو کی تھی خادم سے، کسی بات سے خادم کا دل دکھ گیا ہے۔ وہ جو خادم تھے ان کا دل دکھ گیا ہے، ان کا دل کا دکھنا ہے کہ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اب آپ گئے، آپ نے جانے کے بعد پتہ کیا کہ وہ کیا پسند فرماتے ہیں، تو پتہ چلا ان کو گڑ بہت پسند ہے۔ آپ بازار گئے، بازار سے گڑ کی بھیلی لی اور گڑ کی بھیلی لینے کے بعد ان کی بارگاہ میں پیش کی۔ پیش کرنے کے بعد ان سے جو بھی ان کا معاملہ رہا ہوگا ان کو راضی کیا۔ جب یہ راضی ہو گئے خادم تو فرماتے ہیں کہ ہمارا جو ہے دل خوش ہو گیا اور ہمارے اوپر ایسا لگ رہا تھا کہ انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ جو فیض کا دروازہ بند تھا وہ کھل گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جب آستانے میں پہنچے، جب خانقاہ میں پہنچے تو ہمیں کوئی روکے نہ، بس ہم ایسے ہی چلے جائیں، کوئی روک ٹوک نہ ہو، ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے، ہماری خوشامد کی جائے، ہمیں کھانے پیش کیے جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب جو ہے انا پرستی اور ہمارے دل میں اپنے آپ کو کچھ ہونا ثابت کرنا، یہ ہے نا۔ کئی سال بزرگوں نے اپنی چپلیں اڑوائی ہیں، کئی سال تو بھیک منگوائی ہے، اس کے بعد کہیں مرید کیا ہے۔ یہ تھوڑی بڑی بات ہے کہ ہمیں انہوں نے اپنے قدموں سے لگا رکھا ہے، ہم گرے پڑے لوگوں کو انہوں نے اپنے قدموں سے لگا رکھا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اپنے دل میں یہ نہ سوچا کریں یہ خادم جو لگے ہیں ہمیں کیوں روک رہے ہیں، ارے یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں کوئی نہ روکے۔ یاد رکھنا قبلہ شاہ جی محمد شیر میاں اس بات سے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، قطب الاقطاب شاہ جی محمد شیر میاں، کہ قبلہ حافظ شاہ جمال اللہ کے جو خادم ناراض ہوئے وہ اصل میں خادم نہیں بلکہ صاحب مزار ہم سے ناراض ہو گئے۔
اس لیے ان سے جو ہے عقیدت رکھنا ہے تو ان کے دربار کے ہر شخص کی تعظیم کرنی ہے، ہر شخص سے محبت رکھنی ہے، خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں میاں حضور کی تعلیم پر عمل کرنا ہے اور اپنے دلوں سے یہ نخبت سب نکال دینی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وقت کی قلت دامن گیر ہے، بہت سارے لوگ پڑھنے کو ہیں، آئندہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج کی یہ عرس پاک کی محفل، اللہ پاک ہم سب کو اس میں بیٹھنا قبول فرمائے اور قبلہ میاں حضور علیہ الرحمہ کے فیضان سے مالا مار فرمائے۔ جب تک آپ حیات رہیں اس بات کی گاٹھ باندھ لیں کہ جو کچھ مل رہا ہے وہ اپنے پیر کے در سے مل رہا ہے، سب کچھ یہیں سے ملے گا۔ در در نہ بھٹکے، ایک در پکڑے، مضبوطی سے پکڑے، جو ایک کا وہ سب کا، جو سب کا وہ کسی کا نہیں۔ ایک دروازہ پکڑو، مضبوطی سے پکڑو بے شک اور در در نہ بھٹکو، اس بات کی گٹھا باندھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ آمین۔ بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی یہاں کوئی جاتا تھا اور وہ ادھر ادھر کے باتیں کرتا تھا تو آپ فرماتے تھے پکڑ کے اس کو بدریا میں پھینک دیا۔ یہ سب اوپر سے ہوتا چلا آیا ہے، بزرگوں نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ ایک آئی قبلہ بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کی مریدہ، کہنے لگی حضور آپ اجازت دے دیں تو میں کلیر شریف جانا چاہتی ہوں۔ تو میں اچھا، فرمایا میلہ دیکھنے جاؤ گی یا صابر صاحب سے ملنے جاؤ گی؟ صابر صاحب کی زیارت کر رہا ہوں۔ کہنے لگی حضور ہم تو صابر پاک کی زیارت کرنے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ اب وہ بیٹھ گئی، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، لوگ آتے رہے، ملتے رہے۔ ایک بزرگ آئے، ان سے قبلہ بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کی، بہت دیر محو گفتگو رہے۔ جب وہ بزرگ چلے گئے تو آپ فرماتے اچھا ہاں کیا کہہ رہی تھی بتائیے؟ فرمایا حضور اجازت کے لیے آئی تھی، آپ اجازت دے دیں تو میں کلیر شریف چلی جاؤں۔ فرمایا میلہ دیکھنے جاؤ گی یا صابر صاحب سے ملنے؟ تو کہنے لگی حضور میں تو صابر پاک سے ملنے جاؤں گی۔ فرمایا بھیا صابر پاک سے ملنے جانا ہوتا تو صابر پاک تو یہی تھے، تم نے ان کی زیارت کر لیا، اگر میلہ دیکھنا جانا ہے تو چلی جاؤ۔ قدموں میں گر گئی، حضور سبحان صابر اللہ۔ پاک تھے یہ؟ کہ جی۔ کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا اگر بتا دیا ہوتا تو تم چھوڑتی کب؟ واہ واہ تو واہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو کچھ بھی ملے گا یہیں سے ملے گا۔ حسیب بھائی پڑھتے ہیں اجمیر بھی یہی ہے میرا، کلیر بھی یہی ہے۔ حقیقت یہ ہے جو کچھ مل رہا ہے یہیں سے مل رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔